چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں خداوند متعال کی صفات کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک بات پہنچی تھی عدل تک. ٹھیک سب سے پہلے عدل کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے. عدل کے معنی کیا ہے، عدل کا مفہوم کیا ہے. خداوند متعال کو عادل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے. عادل کا مد مقابل جو ہوتا ہے وہ ہے ظالم. عادل کے مقابلے میں کیا آتا ہے مولانا؟ ظالم. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. خدا کے عادل ماننے کا مطلب کہ خدا ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک. ابھی اس کا مفہوم کیا ہے وہ بعد میں سمجھیں گے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالی عادل ہے یعنی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. عدل صفات ثبوتی میں سے ہے. عدل الہی کیا ہے؟ صفات ثبوتی میں سے. کیوں صفات ثبوتی میں سے ہے؟ اس لیے کہ عدل کمال ہے. ہر وہ صفت جو اپنے آپ میں کمال رکھتی ہو اس کا شمار صفات ثبوتی میں ہوتا ہے. جس صفت کے اندر خوبی پائی جائے، جس صفت کے اندر کمال مطلق پایا جائے، اس صفت کا تعلق صفات ثبوتی سے ہوتا ہے. بس عدل الہی کیا ہے؟ صفات ثبوتی میں سے ہے. اور ظلم پھر کیا ہوگا؟ صفات سلبی میں سے ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم نقص ہے، عیب ہے. اور جس صفت کے اندر نقص اور عیب ہو اس کا شمار صفات سلبی میں ہوتا ہے. صفات کی دو قسمیں تھی، صفات ثبوتی اور صفات سلبی. ٹھیک ہے. صفات کی دو قسمیں کی تھی، ایک ثبوتی اور ایک سلبی. ثبوتی کو بتایا تھا جو کمال رکھتی ہیں. صفات ثبوتی ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو حامل کمال ہو، جس کے اندر کمال پایا جائے، جس کے اندر خوبی، جس میں صرف خوبی ہو. تو چونکہ عدل اپنے آپ میں کمال رکھتا ہے اس لیے عدل کیا ہوگا؟ صفات ثبوتی. اور جو اس کے مقابلے میں ہے کیا ہے؟ ظلم. تو یہ ثبوتی میں ہو جائے گا تو یہ کس میں ہو جائے گا؟ سلبی میں ہو جائے گا، کیونکہ یہ نقص اور یہ عیب ہے. اب عدل کے جو معنی ہیں، عدل کے جو مفہوم ہیں، الگ الگ معنی اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں. معنی عدل کے الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی ہے وضع کل شیء فی موضعہ. وضع کل شیء فی موضعہ. ایک معنی یہ کہا گیا ہے ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر، اس کی لائق جگہ پر رکھنے کا نام عدل ہے. ایک معنی یہ. ایک معنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا ہے جو تقریباً اسی معنی کی حکایت کرتا ہے. اور یہ شاید عدل کی تعریف امام کے اسی بیان سے لی گئی ہے. العدل یضع الامور
وضع الامور مواضعها یہ تقریباً ایک ہی معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وضع كل شيء في موضعه یا العدل يضع الامور مواضعها، ٹھیک؟ یہ تقریباً یہ معنی ہے، ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، امور کو اس کی لائق جگہ پر، اس کی شائستہ جگہ پر رکھنا۔ مثال دے دوں، ٹوپی کی جگہ سر ہے، جوتے کی جگہ پیر ہے۔ ٹوپی اگر سر سے اتار کے پیر میں رکھ دی جائے تو یہ ظلم ہے، ٹوپی سر پہ اگر ہے تو یہ کیا ہے مولانا؟ عدل ہے۔ ٹوپی اگر سر پہ ہے تو عدل ہے، اگر اتار کے پیروں میں رکھ دی جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ جوتے کی جگہ پیر ہے، جوتا اگر پیر میں ہے تو عدل ہے، اگر سر پہ رکھ دیا جائے تو ظلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ ملنی چاہیے، اس کو اس جگہ پہ آپ رکھیے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ اگر کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر کے غیر مناسب جگہ پہ رکھ دیا جائے، نبوت اور امامت کا مقام عصمت ہے، صاحب عصمت کو اگر یہ منصب دیا جائے تو یہ عدل ہے، لیکن ایک غیر معصوم کو اگر یہ مناصب دے دیے جائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ امت مسلمہ نے معصومین کو چھوڑ کر کے غیر معصوم کو مسند رسالت پر بیٹھا کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نا انصافی کی ہے، اور اسی ظلم کا نتیجہ آج تک دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ بہر صورت چلیں، بات ادھر ادھر نہ جانے پائے، تو ایک یہ معنی یہ ہو گیا۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ تین معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، جس کا جو حق ہے، جو جس کا اہل ہے، اس کو وہ چیز ملنی چاہیے۔ اگر جزا کا صلے کا مستحق ہے تو اس کو جزا اور صلہ ملنا چاہیے، اگر سزا اور عذاب کا مستحق ہے تو اس کو خدا عادل ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے گا، جس کو قرآن کی آیت نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہ عدالت بیان کی گئی ہے، صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، خدا عادل ہے، نا انصافی نہیں کرے گا۔ تو معنی جو عدل کا ہے وہ یہ تین معنی بیان کیے گئے ہیں، البتہ اوپر کے جو دو معنی ہیں یہ ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے اور یہ قول ہے، قول یعنی علماء کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ قول اقتباس کیا گیا ہے، لیا گیا ہے اسی امیر المومنین علیہ السلام کے بیان سے، تو گویا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق کیا ہے؟ کچھ الفاظ کا ہے، معنی اور مفہوم کا کوئی فرق نہیں ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں، تو گویا دو معنی، عدل کے پاس دو معنی ہو گئے، ہر شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ایک، دوسرے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا۔ پس کیا ہوگا؟ اللہ کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ نہیں رکھتا، عادل ہے تو یہی مطلب ہوگا نا، کسی بھی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پر، اللہ کا جو نظام ہے یہ نظام عدل ہے، اللہ نے جس چیز کو جس مقام پہ رکھا ہے اس کی وہی مناسب جگہ ہے، اگر اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو اس کے ساتھ نا انصافی ہوگی،
ہاں، اور اسی لیے اللہ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے جب اس کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے تو نظام الہی میں خلل دیکھنے کو ملتا ہے. نظام الہی میں ستارہ بھی ٹوٹ جائے، زمین پہ آ جائے تو کیا ہوگا مولانا؟ چاند سورج کو ایک بلندی دی ہے، ایک مقام عطا کیا ہے، مقام پہ رکھا ہے، وہ اگر اپنے مقام سے ہٹ جائیں، اوپر یا نیچے ہو جائیں تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ نظام کائنات اسی لیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو نظام عدل کہا جاتا ہے. چلے بار صورت تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. کوئی اور خاص چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، بتایا جائے. آپ لوگ کتاب دیکھیے، کتاب سے مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں توضیح کی ضرورت ہوگی وہاں توضیح دی جائے گی. عدل، خداوند عادل است، اللہ تعالیٰ عادل ہے. وہ ہرگز ظلم نہیں کند، اور کسی بھی صورت میں ظلم نہیں کرتا. کسی بھی حال میں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. بنابر ان لہذا چونکہ اللہ عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، عدل الصفات ثبوتی، عدل کیا ہے؟ صفات ثبوتی میں سے ہے. وظلم الصفات سلبی خداوند، اور ظلم اللہ تعالیٰ کی صفات سلبی میں سے ہے. ٹھیک، لہذا صفت عدل کی نسبت خدا کی طرف دی جائے گی کیونکہ صفات ثبوتی میں ہے، کمال رکھتی ہے. اور ظلم کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم عیب ہے اور یہ صفات سلبی میں سے ہے. مقصود از عدل قرار دادن ہر چیز درجہ مناسب آنس. مقصود از عدل، عدل سے مراد، عدل کا مطلب، عدل کا معنی قرار دادن ہر چیز درجہ مناسب آنس، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ہے. عدل کی کیا معنی ہے؟ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. یہ عربی کا وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ اور مقام پر رکھنا. چنانکہ امیر مومنان فرمودہ جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیا؟ العدل یضع الامور مواضعها، عدالت امور را درجہ خود قرار می دہد. عدل یعنی امور کو اس کی جگہ پر قرار دینا، امور کو اس کی جگہ پر قرار دینا، یہ عدل کے معنی ہیں. تو یہ معنی جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا اور اوپر والا، دونوں معنی مفہوم کیا ہے مولانا؟ ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ یہ قول معصوم ہے اور اوپر والا قول غیر معصوم ہے. اسی قول معصوم سے اس کو لیا گیا ہے، اقتباس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلے. البتہ ظاہر گفتے میں شبد، البتہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے عدل آنس کی حق کے ہر صاحب حق کی داد شبد. عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے. جس کا حق خلافت ہے اس کو خلافت ملنی چاہیے، جس کا حق رعیت ہے اس کو رعیت میں رہنا چاہیے، جس کا حق باغ فدق ہے اس کو باغ فدق ملنا چاہیے، جس کا جو حق ہے. ان معنی اخص از معنی نخست، کہہ رہے کہ یہ جو دوسرا معنی عدل کا ہم نے بیان کیا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ معنی پہلے والے معنی سے خاص ہے، اخص ہے. پہلا معنی عمومیت رکھتا ہے، یہ عام ہے، اور یہ کیا ہے مولانا؟ خاص. فرق یہ عام اور یہ ہو گیا خاص. ٹھیک، ایک فرق یہ ہو گیا دونوں میں. ٹھیک ہے، یہاں بات صاحب حق کو حق دینے کی ہے، اوپر ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنا. تو پہلے والے معنی میں گسترش ہے، وسعت ہے، اس کا دامن زیادہ وسیع ہے، وہ معنی عام ہے. لیکن دوسرا والا معنی کیا ہے؟ خاص ہے.
یہاں صاحب حق کی بات ہے. کہہ رہے ان معنی اخص از معنی نخص، کہہ رہے کہ یہ جو معنی ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ پہلے والے معنی سے خاص ہے. ویکی از مصادیق آنس، اور پہلے والے معنی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس تعریف میں خود یہ بھی شامل ہے، لیکن اس تعریف میں یہ شامل یہ خود دوسری والی جو تعریف ہے یہ پہلی والی تعریف کا ایک مصداق ہے، اس کا جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے. لیکن دوسری والی تعریف میں پہلی والی تعریف شامل نہیں ہوگی. یہ فرق ایک ہے. ٹھیک ہے کہ پہلی تعریف عام ہے، دوسری تعریف خاص ہے. عام میں خاص ہوتا ہے لیکن خاص میں عام. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا کہ ہر عام میں خاص کی شمولیت ہوتی ہے لیکن ہر خاص میں عام شامل نہیں ہوتا، محدود ہوتا ہے نا خاص. چلے تو یہ ہو گیا. یعنی دادن حق بصاحب آن یکی از موارد قرار دادن شے درجہ خود اس. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کسی صاحب حق کو اس کا حق دے دینا شے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کسی حقدار کو اس کا حق دے رہے ہیں تو گویا آپ شے کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھ رہے ہیں، تو یہ معنی دوم معنی اول میں شامل ہو جائے گا خود بخود. لیکن معنی اول میں کہ کسی صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، اس میں امور کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا شامل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک. عدل بحکم عقل کاری حسن و پسندیدے و ظلم کاری قبیح و زشت. کہہ رہے ہیں کہ حکم عقل کے مطابق عدل پسندیدہ چیز ہے، حسن چیز ہے، اور اس کے مقابل میں جو ظلم ہے وہ قبیح اور زشت اور ناپسند چیز ہے. عدالت حکم عقل کی بنیاد پر کیا ہے مولانا؟ حسن ہے، اور ظلم عقل کے حکم کی بنیاد پر زشت اور قبیح ہے. بچوں خداوند متعال حکیم است، جو کہ اللہ تعالی حکیم ہے ثابت ہو چکا ہے اس سے پہلے ہی. زشت کے معنی ہے زشت یعنی برا، زشت قبیح اور زشت ایک ہی معنی میں ہے. قبیح عربی ہے، زشت فارسی ہے. ٹھیک ہے، ہاں معنی ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. کاری قبیح و زشت یعنی برا اور ناپسند کام ہے، مکروہ. ٹھیک. چونکہ خداوند متعال حکیم ہے اور کسی بھی کار حسن کو ترک نہیں کرتا، لہذا خدا عدل بھی ترک نہیں کرے. یعنی اس سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ خداوند متعال حکیم ہے. حکیم کا ایک معنی یہ تھا کہ کسی بھی پسندیدہ عمل کو، کسی بھی اچھے کام کو ترک. تو اب جب عدل پسندیدہ ہو گیا تو خدا عدل چھوڑے گا نہ. یہ کہہ رہے کہ خداوند متعال حکیم ہے، وہ ہر کار حسنی را انجام می دہد، اور ہر پسندیدہ اور حسن عمل کو انجام دیتا ہے. وہیچ کار قبیح از او صادر نمی شود، اور کوئی بھی ناپسند عمل اس سے صادر نہیں ہوتا. پس او عادل است و ظالم نیست، پس خداوند متعال عادل ہے، ظالم نہیں ہے. دلیل پوچھی جائے آپ سے کہ خدا عادل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل اس طریقے سے دیں گے، چونکہ خداوند متعال حکیم ہے، اور حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پسندیدہ عمل کو ترک نہیں کرتا اور کسی ناپسند عمل کو انجام نہیں دیتا. چونکہ عدل پسندیدہ ہے اور ظلم قبیح ہے، لہذا خدا کبھی عدالت کو ترک نہیں کر سکتا اور ظلم کو انجام نہیں دے سکتا. بس ثابت ہو گیا کہ خداوند متعال کیا ہے مولانا؟ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. از بیان بالا دانستے می شود کہ عدل الہی الشؤون حکمت خداوند است. تو اوپر جو ہم نے بیان کیا ہے
اس بیان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عدل پروردگار عدالت الہی حکمت الہی کا ایک حصہ ہے، حکمت الہی میں شامل ہے۔ جب خدا بند متعال حکیم ہے تو عادل بھی خود ہوگا، کیونکہ جب ہم نے ثابت کر دیا خدا کی حکمت کو اور اس کے حکیم ہونے کو، تو اب کوئی بھی پسندیدہ عمل اس کی ذات سے خالی نہیں ہوگا، دور نہیں ہوگا۔ جو بھی پسندیدہ عمل ہوگا، جو بھی صفت اپنے آپ میں کمال رکھتی ہوگی، ہر وہ عمل کہ جس کو عمل حسن کہا جائے، خدا بند متعال کی ذات کے اندر وہ پایا جائے گا، اور ہر وہ عمل کہ جسے زشت اور قبیح کہا جائے، سمجھ رہے ہیں، وہ ذات پروردگار سے دور ہوگا۔ جب حکیم ثابت کر دیا آپ نے کہ خدا بند متعال حکیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پسندیدہ عمل انجام دیتا ہے اور کوئی بھی ناپسند اور قبیح عمل انجام نہیں دیتا۔ تو عدل بھی ایک پسندیدہ چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر خدا عادل ہوگا۔ ظلم ایک ناپسند عمل ہے، لہذا خدا بند متعال کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ ہو گئی دلیل۔ اب اس کے بعد یہاں سے قرآنی شواہد، قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں عدل الہی کو بیان کیا گیا ہے، یہ دلیل نقلی جس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ دلیل نقلی، وہ آیتیں، روایتیں، ٹھیک، کہ جو عدل الہی پر دلیل ہیں، جن میں عدل الہی کو بیان کیا گیا ہے، وہ یہاں پہ نقل کریں گے۔ البتہ روایتوں سے انہوں نے اعراض کیا ہے، صرف قرآن مجید کی آیتوں کو دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چند آیتیں قرآن کی بیان کریں گے، ذکر کریں گے، جس میں عدل الہی کی بات کی گئی ہے، ٹھیک۔ اس کو کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ کوئی سوال ہو